ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ ابراہیم کریں گے. سورہ ابراہیم 72 سورت ہے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب کے اعتبار سے 14 سورت ہے. اس میں آیت نمبر 35 سے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے. اور سورہ ابراہیم مکی سورت ہے. اس میں 7 رکوع ہے اور 52 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام را. الف لام را. الف لام را کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے. جیسے کئی بار ہم جب بھی حروف مقطعات آئے یہ لے چکے ہیں کہ حروف مقطعات کا میننگ اور اس کے معنی کسی کو بھی نہیں پتا ہے. اور دوسری چیز، اس کے معنی ڈھونڈنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی صحابہ کرام کو نہیں بتائے. تیسرا، وظیفوں کی طرح پڑھنا یا پھر ان کی تختیاں بنا کر گھر میں لگانا، یہ سب غلط ہے، بدعت ہے. ایسا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا. پھر کتابن، یہ ایک کتاب ہے. کون سی کتاب؟ قرآن ہے. یا پھر کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیز بھی ہوتی ہے نا، تو پھر یہ سورت ہے. تو یہ قرآن انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو. کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ قرآن. الیکا، تیری طرف. کس کی طرف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا. اور اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اب ہمارے قرآن کے ساتھ دیکھیں لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں. یا تو اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا تو قرآن خوانیوں میں کھلتی ہے، یا تو اس کو اچھے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے اوپر رکھتے ہیں، یا تو دلہنوں کو تحفے دیتے ہیں اور اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، یا پھر اس کے خصمیں کھاتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں اس کو بالکل ایک احترام والی چیز سمجھ کر بالکل اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے نہیں ہیں. لیکن یہ سب غلط ہے. اس کے لیے یعنی ایکسپٹ کیے ثواب کے لیے پڑھا جائے یہ اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایک لیٹر پہ بھی 10 نیکیاں ہیں. لیکن باقی ساری چیزیں غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کی. اس کا مقصد کیا ہے نازل ہونے کا؟ لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے لوگوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو. اور یہاں پہ دیکھیں سب لوگوں کو، کوئی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ الناس، تمام لوگوں کے لیے، پوری مان کائنڈ، تمام انسانوں کے لیے. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. تو جن لوگوں تک یہ قرآن نہیں پہنچی، خاص طور سے جو نان مسلم تک نہیں پہنچی، ہمارا کام ہے کہ ہم ان تک پہنچائے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اور تمام لوگوں کو نکالے من الظلمات، اندھیروں سے. کس چیز کے اندھیروں سے؟ کفر کے، گمراہی کے، جہالت کے اندھیروں سے نکالے. اور جیسا پہلے بھی آیا تھا جب ظلمات بتا چکے تھے کہ ظلمات کیا ہے؟ پلورل ہے، یعنی گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہے. تو ظلمات سے الی نور، روشنی کی طرف.
کون سی روشنی؟ ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی. اور کیونکہ پھر دیکھیے آپ نور سنگولر ہے، یعنی ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ہدایت صرف ایک ہی چیز میں ہے، وہ کس میں ہے؟ دین اسلام میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو قرآن کس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تمام لوگوں کو کفر کے، شرک کے، جہالت کے، منافقت کے اندھیروں سے دین اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے. یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی بھی تعلیم دینے والے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے. الا صراطی، طرف راستے کے، العزیز، زبردست، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہی نور کا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے. تو قرآن کی طرف انسانوں کو، قرآن کے تھرو انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے پر آئے جو زبردست ہے، عزیز ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ بائی ورچیو آف اسٹیٹس کوئی بڑا ہونا، یعنی اس کا ایک مقام ایسا ہے، اس کا اسٹیٹس ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ خود بخود بڑا ہے. فار ایگزامپل، مطلب اللہ تعالیٰ کی اور انسان کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے، لیکن عزیز کا مرتبہ سمجھنے کے لیے جیسا پولیس کمشنر ہے. پولیس کمشنر نہ پیسے والا ہے، نہ دولت مند ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اپنے مقام کی وجہ سے وہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو پورے انسانوں کے کریٹر ہے، ان کے پاس ان کا اسٹیٹس ایسا ہے، کوئی بھی انسان کو کبھی بھی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گرفت میں لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور الحمید، تعریف والے ہیں. حمید دیکھیں، ایک ہوتا ہے محمود اور ایک ہوتا ہے حمید. محمود وہ ہوتا ہے جس کی اگر کوئی تعریف کرے تو وہ تعریف والا ہوگا، لیکن حمید چاہے اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ از خود تعریف والا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ کتاب کے نازل ہونے کے مقصد بتائے گئے ہیں، اندھیروں سے نور کی طرف لانا. واقعی میں دیکھیے آپ، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں جب کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی دل میں کھٹک ہو، اب میں اس موقع پہ کیا کروں، قرآن پڑھ کے کھولیے، آپ کہیں سے بھی شروع کریے، وہ کویسچن کا آپ کو آٹومیٹکلی آنسر مل جاتا ہے. اگر کسی چیز پہ افسوس زدہ ہو، آپ قرآن کھولیے، آپ کو اس کا سلیوشن فوری قرآن میں مل جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان، ابھی بات ہو رہی تھی کہ نان مسلم جن تک قرآن نہیں پہنچی ان تک پیغام پہنچانا، لیکن افسوس کہ جن کے پاس قرآن ہے وہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بنا سمجھے کے قرآن کو پڑھتے ہیں. یہ ایسی بات ہے جیسا کہ ابھی یہ بتایا کہ نور کی طرف لے جانا ہے قرآن کے تھرو. ٹارچ لائٹ تو ہاتھ میں ہے، لیکن اندھیرے میں آپ ٹارچ لائٹ بند کر کے رکھ دیے اور پھر بھی اندھیروں میں ٹکر کھا رہے، چاہے آپ کے سینے سے کیوں نہ لگی ہو ٹارچ لائٹ، جب تک آپ کھولیں گے نہیں فائدہ دے سکتی ہے ٹارچ لائٹ، نہیں دے سکتی. اسی طرح جب تک قرآن کو پڑھ کر نہیں سمجھیں گے یہ قرآن فائدہ نہیں دے سکتی. پھر اب یہ قرآن کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی آپ کا اور ہمارا کچھ نہیں ہے نا، کہ سب چیز اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ کا. تھوڑا امیجن کریے کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں. جب ہم اللہ اکبر بول کر نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تب دیکھیے، امیجن کریے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. صرف اللہ اکبر کر کے کھڑے ہونے سے وہ لطف نہیں آئے گا. ایک بار سوچئے اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. جو کچھ آسمانوں میں اور کیا کچھ نہیں ہے، ہم لاسٹ کلاس میں کافی ڈیٹیل میں لے چکے تھے. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے. ویل کے کا کیا مطلب ہے؟ خرابی، عذاب، بربادی، یہ تین معنی ویل کے آتے ہیں. اس کے علاوہ پر جہنم کی ایک وادی ہے، ایک ویلی ہے جس کا نام بھی ویل ہے. تو یہ ویل ہے کس کے لیے؟ خرابی ہے، عذاب ہے، بربادی ہے، یا پھر جہنم کی ایک وادی میں جگہ ہے ان کے لیے جو کفر کرے یا پھر انکار کرے، یعنی اس قرآن کا انکار کرے. کیونکہ قرآن کی بات چلی آ رہی ہے نا، تو جو قرآن کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، ان کو اللہ تعالیٰ اس ویل وادی میں یا پھر
لینڈ کرتا ہے، یا پھر خرابی یا پھر بربادی یا پھر عذاب ہے، اور وہ بھی من عذاب شدید، سخت عذاب سے. جیسے ہم لاسٹ کلاس میں لیے تھے کہ جہنم کا عذاب یا جہنم کی تکلیف کیا ہوگی، دنیا کی تکلیف سے بہت زیادہ ہوگی. پھر اب آگے کی آیت میں ان کافروں کے صفات یا ان کی کوالٹیز یا وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. اب جیسے ہی یہ بتایا گیا کہ یہ کافروں کے بارے میں، تو شیطان ہم کو کیا بولتا ہے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہے، تم تو کیا ہے مسلمان ہو، مومن ہو، تمہارے لیے آیت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن یہ صفات کیا کیا ہے ہم کو دیکھنا ہے، پھر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ کوالٹیز ہم میں تو نہیں آ گئی، کہیں یہ صفات ہم میں تو نہیں آ گئے. اگر ان میں سے ایک صفت بھی ہم میں ہے تو کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن کفر کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی. تو اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیسے یہ لوگ ہوں گے، یعنی یہ کافر جن کے لیے ویل ہے، جن کے لیے سخت عذاب ہے. اب سب سے فرسٹ الذین، وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، یعنی دنیا ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے، دنیا میں ہی گھرے ہوتے ہیں. اس کی محبت، اس کی خواہش، یعنی دنیا کی محبت، دنیا کی خواہش کے سامنے آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی. عام بات ہے، ایون کافروں میں تو ہے ہی ہے، مسلمانوں میں بھی عام بات ہے کہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آخرت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے ہماری اپنے آپ کی زندگی لے لیجیے، اپنی شادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ اپنی شادیاں کیا آخرت کو ترجیح دیتے ہم؟ نہیں دیتے. پھر اپنے پاس کے ساری چیزیں دیکھیے، پوری زندگی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، کیوں؟ دنیا کی ترجیح ہے. پھر اس کے بعد کتنا آخرت کا خیال ہوتا ہے لوگوں سے معاملہ کرتے ہو، لوگوں سے بھی معاملہ، چھوٹی چھوٹی بات میں کینہ، کپٹ، حسد، دل میں رنجشیں، جھوٹ، غیبت، ادھر کی ادھر لگانا، دوسروں کی برائی کرنا، یا چھوٹے چھوٹے گناہ بے پردگی کرنا، یا بالکل کیوں نہیں ہوتا یہ نان سیریسنس کیوں ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، ایک بار بھی یہ نہیں سوچتے جانے تو یہ چھوٹی سی دنیا کے بارے میں، آخرت اس کے سامنے بڑی ہے، نہیں سوچتا انسان. تو پھر اگر دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبت رکھتی ہے، یا زیادہ پریورٹی رکھتی ہے، یا زیادہ پریفریبل ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انہی لوگوں میں آ جاتے ہیں جن کے لیے ویل وادی یا پھر ویل ہے یا پھر عذاب، شدید عذاب ہے. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اب کافر تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. اس کے علاوہ پہ اب دیکھیں ہم بھی اللہ کے راستے سے کتنی بار رک جاتے ہیں، یا پھر دوسروں کو روکتے ہیں. شاپنگ جاتے ہیں، ساتھ کی سہیلی کو بولتے ہیں چلو کل جا کے نماز پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، یعنی نماز کی پریورٹی، نماز سے آپ دیکھیں شاپنگ کے لیے نماز سے روک رہے ہیں. شادیوں میں سارے نمازیں غائب. اسی طرح کوئی اور دیکھیے بہت کامن سی بات ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے ہوئے بات کر لیں گے، یہ کوئی عمر ہے، بعد میں کر لیں گے، یا پھر حج کی بات کر لیں گے، یا پھر بچوں کی شادی کی بات کر لیں گے. اللہ کے راستے سے ایک روک نہیں ہے، نمازوں سے روکتے ہیں، عبادات سے روکتے ہیں، پردے سے روکتے ہیں. یا پھر مردوں میں دیکھیے داڑھی ابھی نہیں، تھوڑا بوڑھے ہونے کے بعد رکھ لو، حج کرنے، مطلب ایک طریقے سے اللہ کے راستے سے روکنا ہی ہوا. تو اپنے آپ کو اب چیک کرنا ہے کہ پہلے میرے لیے آخرت امپورٹنٹ ہے یا میرے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے. جب دونوں میں سے ایک چننے کی باری آتی ہے تو میں آج کا سوچتی ہوں یا پھر میں آخرت کا سوچتی ہوں. چھوٹی سی بات آپ دیکھیے، اگر کوئی آپ سے آ کے لڑائی جھگڑا کرے یا کوئی آپ کو کچھ بول دے تو جب آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دل میں آتا ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، یا پھر نہیں اس کو آج نہیں چھوڑوں گی میں آج ہی. تو ادھر ہی ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا پریفر کر رہے ہیں، ہم دنیا پریفر کر رہے ہیں یا پھر ہم آخرت پریفر کر رہے ہیں. تو ہر معاملے میں چیک کرنا ہے کہ میں دنیا میں زیادہ وہ رکھ رہی ہوں کہ اس کا اجر یہیں پہ ملے، یا اس کا بدلہ یہیں پہ ملے، یا پھر اس کا صلہ یہیں پہ ملے، یا پھر میں آخرت کے اجر پہ زیادہ یقین رکھتی ہوں. یہ چیک کرنا ہے. دوسرا، کہیں غیر غلط اس سے ہم اللہ کے راستے سے تو نہیں روک رہے. فار ایگزامپل جیسے یہیں پہ آنا ہے تو ہم سوچتے اب نہیں، کل کر لیں گے، کل نہیں. اب کئی لوگ جب آپ بلاتے ہو یہاں پہ تو بولیں گے کہ نہیں بچے جو ہے نا تھوڑا بڑے ہونے کا، اچھا خود نہیں جاتے دوسروں کو بھی روکتے، ابھی کیا بعد میں جاؤ، یا پھر یہاں جانے سے بدلنا پڑے گا، وہاں جانے سے پھر نہیں دماغ خراب ہو جاتا.
सुनने में तो आप लोगों का देखिए कि वहां जाते पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या है? अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना है, जो सिवाय सिर्फ काफिर ही नहीं बल्कि मुसलमान भी रोकते हैं। वयबगूनहा इवजा, और तलाश करते हैं इसमें टेढ़ापन, यानी अल्लाह के रास्ते से भगाने के लिए टेढ़ापन तलाश करते हैं। इसे काफिर तो करते ही करते हैं, उनको तो बस क्या है, वही चाहिए कि औरतों को ऐसा है, मर्दों को ऐसा है, उनके पास तो ऐसा है, मुसलमान ऐसे। और आजकल तो कितनी चीजें कि वो टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, उनके पास तो जंग लड़ना है। जबकि कुरान की आयतों में कैसे कैसे बताया, आखिर हद तक सुलह करना है, लेकिन जब हम पे कोई चढ़ाई करे तो फिर चढ़ाई करना। अब जवाब भी नहीं देंगे तो फिर ये क्या है, हुई भाई बात। लेकिन ऐसे ऐसे टेढ़ापन तलाश करते हैं ताकि मुसलमान या फिर लोग क्या करें, इस दीन से फिर जाए। दूसरा, मुसलमान भी टेढ़ापन तलाश करते हैं। जैसे ये तो पुराने जमाने की बात है, ये बस पढ़ ले, सवाब हासिल कर ले, उतना काफी है। जितना ये गहराई में, आप ये देखिए, ये तो बहुत ज्यादा सुनने में आता है, मुसलमान खुद बोलते हैं जितना गहराई में जाएंगे उतना जो है परेशानी होगी। जो है भाई अपनी जिंदगी अच्छी गुजर रही, ज्यादा हमको पढ़ना पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, टेढ़ापन ढूंढना है। उसके अलावा पे ज्यादा पढ़ लेंगे तो अमल करना पड़ेगा। फिर 4 शादियों का क्या है, ये तो है, लेकिन फिर इसमें टेढ़ापन ढूंढते हैं। या फिर उसको क्या कहते हैं, अपने पर्दे को औरतों के ऊपर ज्यादती उसको बताते हुए टेढ़ापन उसमें तलाश करते हैं। तो अब ये लोग जिनके लिए वैल है और अजाब शदीद है, उनके क्या सिफात है? वो लोग जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और दीन में टेढ़ापन तलाश करते हैं। तो हमें इनकी कैटेगरी में नहीं आना है। तो इसलिए चाहिए कि दुनिया की जिंदगी को बिल्कुल हकीर समझे, जैसी है उसको वैसी ले, और आखिरत की जिंदगी जो है वो हमारा मेन टारगेट, वो हमारा मेन एम होना चाहिए। और अल्लाह के रास्ते से किसी को भी नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उस पर चलने के लिए प्रमोट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। फराइज है, छोटी छोटी बात पे अपने ही बच्चों को हम बोलते देखिए कि जाने दो, रोजा छोड़ दो, आज एग्जाम है, रोजा छोड़ दो। नहीं, रोजा फर्ज है। ये भी बहुत कॉमन है, देखिए आजकल के घरों में बच्चों के एग्जाम है, बच्चों पे फर्ज होता है, जबकि रोजा बालिग बच्चों के ऊपर। फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं बच्चे एग्जाम है छोड़ दो, नहीं बेटा यहाँ जाना है छोड़ दो, नहीं बेटा आज घर में काम है छोड़ दो। कि अल्लाह के रास्ते से रोकना है। तो फिर किसी भी रीजन से, फराइज से स्पेशली, हमको लोगों को नहीं रोकना चाहिए, हिम्मत अफजाई करना चाहिए। जैसे घर में बूढ़े भी है तो वो क्या करते हैं, छोटी मोटी बात पे रोजे छोड़ देने लगते हैं, या छोटी मोटी बात पे नमाज नहीं वो करने लगते हैं। या फिर औरतें भी क्या करते हैं कि पाकी नहीं होने की वजह से, बच्चे छोटे होने की वजह से फराइज से पीछे रहते। तो उनकी हिम्मत बांधना चाहिए, उनको फराइज को पूरा करने आगे बढ़ाना चाहिए, और दीन में किसी भी तरह का टेढ़ापन नहीं ढूंढना चाहिए। और ये कब आएगा, जब हम ये एक्सेप्ट कर ले कि हमारा दिमाग बहुत छोटा है। अल्लाह ताला के पास जो हिकमत है, जो सलाहियत है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये हमारे ऊपर सारे अहकामात रखे हैं, हम उसको नहीं समझ सकते। बस अल्लाह ने कहा मुझे क्या करना है, फौरी सबमिट और सरेंडर कर देना। जब ये आ जाएगा तो हमें फिर दीन में कोई भी टेढ़ापन नहीं नजर आएगा। उलाइका फी दलालिम बाईद, और यही लोग दूर की गुमराही में हैं। तो ये लोग जिनमें ये 3 सिफात है वो बहुत दूर की गुमराही में है, यानी उनका वहां से पलटना बहुत मुश्किल है। गुमराही में इतनी दूर निकल गए कि फिर वापस अल्लाह के रास्ते पे पलटना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वमा अरसलना मिर रसूलिन, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल, इल्ला मगर बिलिसानी कौमिही, इसकी कौम की जबान में। यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर रसूल को उसके कौम की जबान में भेजा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को शायद इब्रानी आती तो उसी जबान में उनको भेजा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भी शायद इब्रानी आती तो फिर उनको भी उसी जबान में भेजा, और फिर मक्कन को शायद अरबी आती तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी जबान में वो एक्सप्लेन करते उसमें भेजा। और हो सकता है कि हमारे एरियाज में, हो सकता है कि हमारे एरियाज में अगर संस्कृत आती हो तो संस्कृत में रसूलों को भेजा, चाइना के लोगों को उनकी जबान में अल्लाह ताला ने हो सकता है लेकिन भेजा। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हर रसूल को उनकी कौम की जबान में उनकी तरफ भेजा। और अहले मक्का क्योंकि अरबी जानते और कुरान को अरबी में भेजा, क्योंकि आप देखिए अरबी एक वाहिद ऐसी जबान है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके, जो इतनी वसी है और इतनी कंप्लीट है कि एक वर्ड के अंदर बहुत ज्यादा उसमें मीनिंग वो क्या करती है, ले लेती है या फिर उठा लेती है वजन। और अरबी जबान देखिए उस जमाने के शायद आज, मतलब उस जमाने में जो लैंग्वेजेस थे आज शायद कोई वो लैंग्वेज है ही नहीं,
کیونکہ عبرانی دیکھیے آج کل کوئی عبرانی نہیں بولتا. اسی طرح اس زمانے میں جتنی لینگویجز بولی جاتی ہارڈلی اس زمانے کی لینگویج آج تک بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن عربی زبان کی خوبی ایسی ہے اس کی کوالٹیز کی وجہ سے اور اس کی مطلب ایک اسپیشل اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو عربی میں بھیجا. اور اسپیشلی اہل مکہ کیونکہ عرب تھے اور عربی بولتے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا لگتا ان کو فارینر کوئی بات کر رہا ہے. جیسے اگر یہاں پہ میں فرینچ میں بولوں تو سمجھ میں آئے گا, نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی طرف بھی کیا کیا, عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اچھا, اب ہر رسول کو کیوں بھیجا؟ لیبین لہم, تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے, یعنی سمجھانے کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیغامات ہیں وہ ہم پر بیان کرنے کے لیے آئے, انکلوڈنگ قرآن. تو ہمیں بھی قرآن سمجھنا چاہیے بھلے ہی وہ عربک میں کیوں نہ ہو. دیکھیں آپ, ایک چھوٹی سی نیوز یا ایونٹ کہیں دنیا میں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو نیوز لگا کے دیکھتے ہیں. تو انگلش میں لگاتے ہیں, وہ نہیں سمجھ میں آئی تو عربی میں لگاتے ہیں, وہ نہیں سمجھ میں آئی تو تیلگو میں لگاتے ہیں, وہ نہیں سمجھ میں آئی تو ہندی میں لگاتے ہیں. ایک چھوٹے سے ایونٹ کو سمجھنے کے لیے, ایک چھوٹے سے حادثے کو سمجھنے کے لیے انسان تمام لینگویجز میں لگا کے, پھر اس کے بعد بھی انگلش میں وہ نہیں سمجھ میں آیا تو BBC پہ لگائیں گے, CNN بھی لگائیں گے, دوسرے چینل پہ لگائیں گے. لیکن وہ چیز معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے کہ نہیں. لیکن افسوس کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا. قرآن کو بھی ہمیں چاہیے کہ یہ دوسری لینگویج میں ہے, یہ بیان کے لیے آئی ہے, ہر رسول بیان کرنے کے لیے آئے, تو ان کے جو تعلیمات ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. مسند احمد میں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کی زبان میں ہی بھیجا, حق ان پر کھل تو جاتا ہی ہے, پھر ہدایت و ضلالت اللہ کی طرف سے ہے, اس کے چاہنے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, وہ غالب ہے, اس کا ہر کام حکمت سے ہے. گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اسی کے مستحق ہو, اور ہدایت پر وہی آتے ہیں جو اس کے مستحق ہو. چونکہ ہر نبی صرف اپنی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے, اس لیے اسے اس کی قومی زبان میں ہی کتاب اللہ ملتی تھی, اور اس کے اپنی زبان بھی وہی ہوتی تھی. یعنی جس قوم کے طرف جو رسول بھیجے جاتے تھے اسی کی زبان میں ان کی کتاب آتی تھی, اور اس نبی کی بھی زبان وہی ہوتی تھی. لیکن حضرت محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی رسالت عام تھی, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف کسی قوم کی طرف نہیں بلکہ وہ عام تمام انسانوں کی طرف ہے, ساری دنیا کے سب قوموں کی طرف آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں خصوصیت دی گئی ہے جو کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی ہے. نمبر 1, مہینے بھر کی راہ کی دوری پر صرف رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا رعب تھا کہ یعنی دیکھیں جیوز ہے, کرسچنز ہے, اہل کتاب ہے, بڑے بڑے قلعوں میں رہتے, پیسے والے تھے, سب تھے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو فالوورز صحابہ کرام تھے نہ اتنے امیر تھے, نہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے, لیکن ایمان کا ایک ایسا رعب تھا کہ کوئی ان کے اوپر حملہ کرنے سے, کوئی ان کے اوپر چڑھائی کرنے سے ڈرتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا, صرف رعب لوگوں پہ تھا. میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاکیزہ قرار دی گئی, یعنی ہم مسلمان کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور زمین پوری ہمارے لیے پاک ہے, اور پاکی بھی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے, جیسے تیمم سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. پھر مجھ پر مال غنیمت حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں تھا. پھر مجھے شفاعت سونپی گئی. ہر نبی صرف اپنی قوم ہی کی طرف آتا تھا, اور میں تمام لوگوں کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. یعنی یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے. ہر نبی اپنے قوم کی طرف ان کی زبان میں آئے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے اوپر آئے. پھر فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, پس بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن جو خواہش مند ہوتا ہے اس کو دیتا ہے. جیسا اس حدیث میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو پڑھی تھی وہ کیا تھا کہ اس کے چاہنے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, وہ غالب ہے, اس کا ہر کام حکمت سے, یعنی اللہ تعالیٰ کا. پھر اس میں آگے کیا بتایا گیا, گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اس کے مستحق ہو, اور ہدایت پر وہی آتے ہیں جو اس کے مستحق ہو. یعنی جو ڈیزرو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو, یعنی اللہ تعالیٰ ایسا رینڈملی کسی کو نہیں دیتے ہدایت اور گمراہی. جو ڈیزرو کرتے ہیں اپنے عمل سے, یا پھر جو چاہتے ہیں, جو طلبگار ہوتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں. جو گمراہی ڈیزرو کرتے ہیں, جو طلب نہیں کرتے ہدایت کی, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ,
اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، اس کے فیصلوں میں استحکام ہے۔ ایک تو کیا ہے، جو بھی اس کا فیصلہ ہے اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ اس نے ایک فیصلہ کیوں لیا۔ دوسرا استحکام ہے، یعنی کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہی ہوتے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ چلتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ، یعنی اپنے معجزوں کے ساتھ، یعنی وہ جو 9 نشانیاں ہم نے اس کے بارے میں پڑھے تھے، وہ 9 معجزوں کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی۔ ان اخرج قومک، یہ کہ نکالے اپنی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، من الظلمات، اندھیروں سے۔ اور پھر یہ کون سے اندھیرے؟ جہالت کے، کفر کے۔ اور حالانکہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد میں سے تھے، لیکن پھر آفٹر اے سرٹن ٹائم وہ لوگ گمراہ ہو گئے، کفر کے، جہالت کے، شرک کے اندھیروں میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اندھیروں سے نکالنے کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی معجزات کے ساتھ بھیجا، الی النور، روشنی کی طرف، یعنی ایمان اور ہدایت کی نور کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، سیم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور نصیحت کرو ان کو ساتھ اللہ کے دنوں کے۔ اب یہ اللہ کے دن کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نعمتوں کے دن، بنی اسرائیل کے اوپر بہت نعمتوں والے دن آئے، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے تو کیا ہے، ان میں بادشاہت بھی آئی، نبوت بھی آئی، بہت عروج والے دن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو یاد کرو اور اس سے دیکھو کہ یہ پیغمبر کون کون سے مطلب راستوں پہ چلتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، تو اس سے کیا کرو، یاد کر کے ہدایت پاؤ۔ دوسرا، تکلیف والے دن بھی یاد کرو، جیسے فرعون نے ان کو بہت کیا تکلیف دیا، تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو بِأَيَّامِ اللَّهِ سے مطلب یہ ہے نعمتوں اور تکلیفوں والے دن، جس میں بنی اسرائیل کی نعمتیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور لے کر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اس سے ایک اور مراد یہ بھی ہے کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی قوموں پر جو عذاب آئے، جیسے قوم نوح ہے، عاد، پرانے زمانے کے نا، تو ان سے بھی پہلے کی بات ہے، تو ان سے بھی کیا کرو، نصیحت پکڑو، یعنی دیکھو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، کس میں؟ یہ یاد دہانی میں، یعنی اپنے ہی پرانے دن نعمتوں والے اور تکلیف والے، اور اس کے علاوہ دوسری قوموں پر جو عذاب آئے وہ سارے دن یاد کرو۔ اس میں کیا ہے؟ لآیات لکل صبار شکور، البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے۔ یہ صبار اور شکور دیکھیے ایگزیجریٹڈ ناؤن ہو، یعنی بہت 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 صبر کرنے والے اور بہت 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 شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ بہت بہت شکر کرنے والے تھے۔ تو مسلمان کو کیا چاہیے، ایمان والے کو کیا چاہیے؟ نعمتیں ملنے پر بہت شکر کرنا چاہیے، اور تکلیفوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ایوب علیہ السلام، کتنی تکلیف آئی ان کے اوپر کہ ان کے کئی دن وہ بیماریوں میں مبتلا رہے۔ اب آپ یعقوب علیہ السلام کے ہم پڑھے، کتنا تکلیف آئی ان کے اوپر، یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنی تکلیف آئی۔ تو یہ پرانے سارے واقعات جو ہے ان کو پڑھ کے ہم کو کیا کرنا چاہیے، نشانی ہے اس میں کہ ہم اللہ کی ہر مشکل پہ کیا کریں، بہت صبر کرے، اور ہر نعمت ملنے پر کیا کرے، بہت بہت شکر ادا کرے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر قوم کی طرف نبی بھیجے گئے، اور نبی کیا کیے، نبیوں کی مخالفت تو ہوئی اور ساتھ میں جو ہے بہت سارے تکالیف بھی نبی اور ان کے فالوورز کیا کیے، فیس کیے، لیکن فائنلی اینڈ کیا ہوا، نشانی ہے، یعنی اینڈ دیکھیے، فائنلی اینڈ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبیوں کو اور ان کے پیروکاروں کو بچا لیا، اور باقی دوسرے لوگوں کو کیا کیا، اللہ نے پکڑ لیا اور ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، کیونکہ یہ سورہ ابراہیم کیا ہے، مکی سورت ہے، اور مکہ میں جو ہے بہت ان کے اوپر کفار مکہ کیا کرتے، ظلم ڈھاتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ بول رہے ہیں کہ ان نبیوں کے ساتھ دیکھو، ان کے واقعات کو وہ کرو، اس میں کیا کرو، اس سے وہ لوگ کی فائنلی اینڈ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے نعمت
ملنے پر شکر کرنا ہے اور پھر مشکل آنے پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیفیں فیس کرنا پڑا. آپ دیکھیے ہے تو وہ مطلب انسانوں میں سب سے بیسٹ انسان، سب سے بیسٹ نبی، جنہوں نے پورے انبیاءوں کی کیا کی؟ امامت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بلند درجے عطا کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا تکلیفیں فیس کی. آپ مکی زندگی دیکھیے، ان کے پیدائش سے دیکھیے، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے والد نہیں ہے، تھوڑے دن میں ماں کا انتقال ہو گیا، تھوڑے دن میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد تھوڑے سے بڑے ہوئے چچا کا بھی انتقال ہو گیا. کفار نے کتنا ان پہ ظلم ڈھایا. پھر ان کی سب سے چہیتی جو بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا سپورٹ بھی چلے گیا. پھر کفار نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا، مدینہ ہجرت کے کتنے جنگ لڑے، پتھر پیٹ پہ باندھنا پڑا. کئی دن گھر میں دیکھیے تین دن یا کئی دن ان کے گھر میں اناج نہیں ہوتا، روٹیاں نہیں پکتی، صرف کھجور اور دودھ پہ گزارا کرتے. دانت ٹوٹے. جنگ احد میں کتنی تکلیفوں کا انہوں نے سامنا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں کوئی مشکل آئے تو میری مشکل یاد کرو، تمہارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. واقعہ میں دیکھیے، کیونکہ ہر چیز میں ہم کو ان کی پیروی کرنا ہے، تو اگر چھوٹی سی بھی تکلیف آتی تو ہم اتنا رونے چیخنے چلانے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے کتنا صبر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھی مشکل آ جائے تو میری مشکل یاد کرو، تو کیا ہوگا کہ تمہارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے اتنا صبر کیا، تو ہمیں بھی ان کی پیروی میں صبر کرنا چاہیے. اور مومن کو کی ہر حرکت میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نعمت ملنے پر اگر شکر ادا کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اگر نعمت کے چھن جانے پر صبر کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی تم کو آل فرعون سے. یعنی آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کتنے ظلم نہیں کیے، غلام بنائے، پھر بڑے بڑے محلات بناتے، ان کے تھرو اس کے علاوہ پہ سخت محنت کروانے کے بعد بھی مارتے پیٹتے برا سلوک کرتے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا عذاب کیا تھا؟ یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ، اور وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو. تھوڑی سی ان کی تکلیف کو امیجن کر کے اس کا احساس کرنے کی کوشش کریے کہ اگر اللہ نہ کرے ہماری اولاد کو ایک تھپڑ مارے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. میرے بچے کو تھپڑ مارے، اس کا تو میں بتاؤں گی، آتا نہیں آتا کہ میرے بچے، وہ سب تو دور کی بات، ہم اپنے بچوں کو اتنا چاہتے کہ دور کا تو دور، اپنا ہسبینڈ اگر ان کو ڈانٹے تو غصہ آتا. ہم خود چاہے جتنا ڈانٹ لے جتنا کر لے، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی بچے کے بات ہے، اگر ہسبینڈ اگر ڈانٹ دے تو غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں ہے یہ بات، ہے نا؟ تو اب آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ کوئی ان کی اولاد کو ذبح کر رہے، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی تھی. کیونکہ اولاد جو سب سے زیادہ محبوب ہوتی انسان کے قریب، تو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹیوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ عورتیں کیا کرتے، ان کے فرعون کے گھر میں اور ان کے محلات میں کام کرتے، لونڈیاں بنتے، تو عورتوں کو کیا کرتے، چھوڑ دیتے تاکہ ان کے گھروں کا کام کرے، ان کے لیے لونڈیاں بن کر رہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. یعنی فرعون کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. فرعون جو ہے عذاب دینے کے لائق نہیں تھا. اب جب خود غرق ہونے والا تھا خود کو نہیں بچا سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ فرعون کے تھرو لوگوں کو آزمایا. جیسے بچے اگر غلطی کرتے تو ماں باپ کیا کرتے، اس کو پنش کر کے آزماتے، یا پھر پنش کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے. کیونکہ بنی اسرائیل بھی بہت گمراہیوں میں نکل گئی تھی، بہت گناہوں میں نکل گئی تھی، شرک اور کفر کی طرف نکل گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرعون کے ذریعے ان لوگوں کو آزمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء